تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر اندلس کی فتح اور اہل اسلام کا ایمان و توکل۔ حضرات صحابہ کے دور کے ایسے واقعات تاریخ و سیر کے سینکڑوں صفحات بلکہ ہزاروں صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں، اور صحابہ کے دور کے بعد بھی جب تک مسلمانوں میں ایمان و توکل علی اللہ، تعلق مع اللہ کی صفات موجود تھیں، ایسے واقعات کی کمی نہیں تھی۔ خلیفۃ المسلمین ولید بن عبد الملک کے دور میں طارق بن زیاد جب اندلس کو فتح کرنے 7,000 کی مختصر فوج لے کر 4 بڑی کشتیوں پر سوار اندلس کے ساحلی علاقہ جبل الطارق پر اترتا ہے، تو باوجود مختصر سی فوج کے اس ساحلی پٹی کو بغیر کسی مزاحمت کے، بغیر کسی لڑائی کے فتح کرتا چلا جاتا ہے۔ اس وقت اندلس پر جس بادشاہ کی حکومت تھی وہ عیسائی بادشاہ تھا۔ عربی تاریخوں میں اس کا نام لزریق لکھا ہے، اور انگریزی تواریخ میں اس کو راڈرک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو اپنے سپہ سالار تدمیر کے ساتھ 30,000 کی فوج کو تمام ساز و سامان اور ہتھیاروں سے آراستہ کر کے میدان میں بھیجا۔ دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوتا رہا، پے در پے کئی لڑائیاں ہوئی، ہر موقع پر تدمیر اور اس کی فوج شکست کھاتی رہی اور ہارتی رہی، اور ان ہزیمتوں نے ان کے حوصلوں کو پست کر دیا تھا۔ آخر کار تنگ آ کر تدمیر نے اپنے بادشاہ راڈرک کو لکھا کہ یہ قوم جس سے ہمیں سابقہ پڑا ہے وہ معلوم نہیں کہاں سے آئی ہے، آسمان سے نازل ہوئی ہے یا زمین سے ابلی ہوئی ہے، لہٰذا اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ خود اس کی سرکوبی کے لیے آئیں، آپ خود آ کر لڑیں۔ بادشاہ راڈرک کے 70,000 کی فوج کے ساتھ اس طرف رخ کیا، اور پہلی فوج کے ساتھ مل کر اس کی تعداد تقریباً 1,00,000 ہو گئی، جو تمام ہتھیارات سے لیس تھی، اور دوسری طرف مسلمانوں کی فوج ہے جو نہ پورے طور پر ہتھیارات سے لیس ہے، نہ تعداد میں ان سے کوئی نسبت رکھتی ہے۔ طارق بن زیاد کے ساتھ 7,000 افراد آئے تھے، پھر خلیفے کی طرف سے اور 5,000 کی فوج آ کر ان کے ساتھ مل گئی، اس طرح کل 12,000 کی فوج ہوئی۔ دونوں فوجیں وادی لکہ کے مقام پر اتری اور پھر مقابلہ ہوا۔ مسلسل 8 دن یہ جنگ چلتی رہی، اور بالآخر فتح و کامیابی کامرانی مسلمانوں کے حصے میں آئی، اور عیسائی فوج رسوا و پسپا ہوئی، اور خود راڈرک بھی قتل ہو گیا۔ یہ واقعہ تو الکامل ابن الاثیر تاریخ طبری خلافت اندلس میں موجود ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ طارق بن زیاد جب ساحل اندلس پر اترا تو اس نے اپنی فوج کو سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ ان کشتیوں کو جلا دو جس میں وہ سوار ہو کر آئے تھے۔ پھر فوج سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اس لیے یہ حکم میں نے دیا کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے پیچھے سمندر ہے اور آگے طاقتور دشمن ہے، نہ تم آگے جا سکتے ہو نہ فرار ہونے کے لیے پیچھے جا سکتے ہو، اب صرف خدا کے بھروسے لڑو اور یہاں اندلس میں اسلام کا پرچم لہراؤ۔ علامہ اقبال نے اسی کو اپنے اشعار میں کہا تھا کہ طارق نے جب اندلس کے ساحل پر کشتی جلا دی تو لوگوں نے کہا کہ عقل مند کی نگاہ میں یہ غلط ہے، ہم اپنے وطن سے دور ہیں، واپس کیسے جائیں گے، اسباب کا ترک کرنا شریعت میں کہاں جائز ہے۔ طارق ہنسا اور اپنی تلوار پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہر ملک ہمارا ہے کیونکہ وہ خدا کا ملک ہے، ہر ملک ہمارا ہے کیونکہ وہ ہمارے خدا کا ملک ہے۔ یہ طارق بن زیاد کے وہ جملے تھے جو آج تک کتابوں کے اندر محفوظ ہیں۔ یہ چند واقعات نمونے کے طور پر بیان کیے گئے جن سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ اسلامی معاشرے میں کار فرما قوت ایمانی کا یہ اثر تھا کہ انسان و حیوانات، جمادات، نباتات، شیاطین، جنات
ہر چیز ان کی فرما برداری اور اطاعت شعاری بندگی اور غلامی کے لیے تیار رہتی تھی۔ ان کے حکم کی تعمیل جنگل کے درندے اور جانور بھی کرتے تھے۔ ٹھاٹے مارتے ہوئے دریا بھی ان کے خط کی تعمیل کرتے تھے۔ جنگل کے درندے اور جانور بھی ان کی بات مانتے تھے۔ جنگل کا بادشاہ شیر بھی ایک مومن کی غلامی میں فخر محسوس کرتا تھا۔ شیاطین اور جنات ان کے سامنے سرنگو اور عاجز ہو جایا کرتے تھے۔ غور کرنا چاہیے یہ کون سی طاقت تھی جس نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا اور ان کو سربلندی اور عزت عطا کی۔ یہ صرف اور صرف ایمانی قوت و طاقت تھی، اللہ پر اعتماد اور توکل کی برکت تھی اور تعلق مع اللہ کی کرشمہ سازی تھی۔